بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود الوی، میں ہوں امجد حسین الوی۔ آج اتوار کا دن 26ویں آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترمیم کے لیے مان چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تقریباً ایک مہینے تک جو حکومت کی تمام پارٹیوں کو تگنی کا ناچ نچاتے رہے، اور بالآخر آج شام کو جو وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ میرے نمائندوں کو جو ہے وہ مطلب خریدنے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ لیکن اب وہ بات ختم ہو چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس آئینی ترمیم کے لیے مان چکے ہیں، اور یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اب جو چیف جسٹس لگے گا یا جو چیف جسٹس بنے گا، وہ اب میرے خیال میں، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور گورنمنٹ اس جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ کی نمائندگی زیادہ ہوگی، تو اس لحاظ سے یہ ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن میں جب گورنمنٹ کی نمائندگی زیادہ ہوگی تو وہ اپنی مرضی کا ہی چیف جسٹس لائیں گے۔ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آج جو وہ یہ آئینی ترمیم مکمل کر لے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی جانے کے بعد اور جسٹس منصور کی جوائننگ لیٹر سے پہلے یہ ترمیم مکمل ہو جائے، اور پھر وہ اپنی مرضی کا ہی چیف جسٹس لائیں۔ اب میرے خیال میں جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ اب جو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، اب چیف جسٹس یا تو یحییٰ آفریدی صاحب یا سمیع الدین صاحب ہوں گے۔ اس سارے پروسیس میں جو اس پورے ایک مہینے میں ہوا، محفلیں سجی، کھانے لگے، اور لوگوں کی آنیاں جانیاں ہوئیں، اس میں مولانا صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کہا جاتا تھا کہ جی مولانا صاحب ہر 24 گھنٹے کے بعد ان کا بیان چینج ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تقریباً ہر 12 گھنٹے کے بعد ان کی جو ہے سچویشن چینج ہوتی رہی۔ اب کیونکہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ، ان کی پوری کوشش تھی کہ اس جہاز میں مولانا صاحب پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں، لیکن پی ٹی آئی ابھی تک اس میں شامل نہ ہوئی۔ ہاں، پی ٹی آئی کے اس سارے چکر میں گورنمنٹ کو بھی اب صرف 2 یا 3 ووٹوں کی ضرورت ہوگی، جو کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بک چکے ہیں، اور وہ اس آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اس ایک مہینے کی پریکٹس میں مولانا صاحب نے اپنی تو کچھ باتیں منوائیں، اور لیکن وہ ایک کام نہیں کر سکے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سینئر ترین جج ہوگا۔ ہاں، انہوں نے ایک کام کیا کہ گورنمنٹ کو وہ آئینی حکومت سے آئینی بینچ تک حکومت کو لے آئے ہیں، یہ ایک کام وہ کر سکے۔ اب کیونکہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا، جو اس آنے والے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گا، سینئر ترین ججوں کا انتخاب کرے گا، ان کی جانچ پڑتال کرے گا، اور ان کی مانیٹرنگ بھی کرے گا۔ اور یہ اس میں اب آپ دیکھیں کہ اس میں وہ انگوٹھا چھاپ لوگ جو ایک ایس ایچ او، ایک پٹواری نہیں لگا سکتے، تو وہ اب چیف جسٹس لگا رہے ہیں، اور وہ تمام یہ ججز لگائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس تاریخ میں یہ سب سے بڑا آئین کے اوپر جو ہے وہ سمجھنے کہ ایک بم ہے، اس کے اوپر ایک حملہ کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے یہ ہوگا کہ آج کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیف جسٹس کے اوپر ان کی جانچ پڑتال کرے گی، اور ان کو چیک کرے گی، اور جو وہ مرضی چاہے گی وہ چیف جسٹس آئے گا۔ اب اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اسکندر راجہ صاحب کا بھی ایکسٹینشن ہو جائے گا، اور پھر جب یہ جو چیف جسٹس آئے گا، نہ ہی وہ دھاندلی، الیکشن دھاندلی، نہ ہی الیکشن کے اوپر ڈاکے والی کوئی بات ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب میں ہوا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اکیلی رہ چکی۔ اس آئینی ترمیم کے بعد، اس آئینی ترمیم کی وجہ سے پی ٹی آئی ایک طرف اکیلی رہ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا لائے عمل اختیار کرے گی، پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم اس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کرے گی، اور وہ کیا کریں گے۔ لیکن جس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ مولانا صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، تو وہ نون لیگ کے ساتھ بھی مل گئے، پھر وہ پی پی کے ساتھ بھی مل گئے بے نظیر بھٹو کے دور میں،
اور پھر وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی مل گئے. بہرحال یہ جو تمام سیاسیوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ سیاست اسی کو کہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج ڈیلز ہوں گی, جو آج کروڑوں اور اربوں کی ڈیلز ہوں گی, اس میں جس حلقے سے وہ جو لوگ بکیں گے, اس حلقے کے لوگوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمیشن ہوگا, اور ان کو اس اپنے نمائندہ کے پاس جانا ہوگا کہ جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ اس میں سے ہمیں بھی ہمارے پیسے بھی دیں. اس آئینی ترمیم کی وجہ سے جو جج وہ سو موٹو ایکشن لیتا تھا وہ بھی نہیں لیا جائے گا میرے خیال میں, اور اس میں مطلب کمپلیٹلی طور پر, مکمل طور پر سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو گورنمنٹ اپنے انڈر کرنا چاہتی ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا. پاکستان کے موجودہ حالات میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ عدلیہ ہے جو آزاد ہے, لیکن اس سب کے بعد عدلیہ بھی ان تمام لوگوں کے انڈر کنٹرول میں ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کیس کے لیے وکیل کر لو, مطلب اس کو لے لو, یا کوئی جج کر لو, ٹھیک ہے, اگر کیس اپنی طرف کرنا ہے. تو اب سیدھا چیف جسٹس ہی اپنا ہو گیا ہے. کاش کوئی آئینی ترمیم بھوک سے مرے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتی, کاش کوئی آئینی ترمیم وہ بند کاروبار کے لیے ہوتی, اور کاش کوئی آئینی ترمیم اس ہمارے آئین کو بحال کرنے کے لیے ہوتی, اور جس سے اس ملک کی عوام کا فائدہ ہوتا اور اس ملک کے لوگوں کا فائدہ ہوتا. لیکن یہ آئینی ترمیم ان لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے جو پہلے سے ہمارے اس ملک پہ اور ہماری اس عوام پر اپنے مفاد کے لیے قابض ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.